نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور رمضان المبارک کا ہر اگلا دن ہمیں عید الفطر کے قریب سے قریب تر کرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ آج عید الفطر کی فضیلت اور صدقۃ الفطر کے متعلق آپ کے سامنے چند احکامات اور فضائل اور اس کے مسائل کے متعلق تذکرہ کیا جائے، کیونکہ خاص طور پر صدقۃ الفطر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق اکثر ساتھی پریشان رہتے ہیں، تردد اور توہم کا شکار رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ان مسائل کو شیئر کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ بہت بڑا بابرکت عشرہ ہے، فضیلت والا ہے، انوارات والا ہے، برکات والا ہے، اور خاص طور پر عید الفطر کی رات ہے یا رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے وہ تو بہت ہی بابرکت اور سعادت والی رات ہے۔ چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر روز شب و روز کے اندر کافی سارے قیدی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ اللہ رب العزت کا اس مہینے کے اندر خاص فضل و کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنے قیدی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ان کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اتنی ہی مقدار کے اندر اللہ رب العزت رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر اسی مقدار کی بقدر کئی قیدیوں کو جو جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت بڑی فضیلت کی رات ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عید الفطر کا جو خاص طور پر دن ہے اس کے اور بھی فضائل ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک عام غلطی یا ہم سے کوتاہی ہوتی ہے یا جس کی اندر اکثر پبلک اس رات کے اندر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ سارا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو عبادات کے اندر، نوافل کے اندر، اذکار کے اندر، اورات کے اندر، اللہ رب العزت کے سامنے خشوع خضوع کے اندر سارے ہی لوگ لگے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی شوال المکرم کا چاند یعنی عید الفطر کا چاند ہمیں نظر آتا ہے تو ساری چیزیں موقوف کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر بھی ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بری حرکت ہے، چونکہ عید الفطر کا دن اصل کے اندر رمضان المبارک کی آپ کی محنت اور مشقت کی اجرت حاصل کرنے کا دن ہے، مزدوری حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ تو بالکل اس طرح ہو جائے گا کہ جیسے کوئی آدمی سارا دن مزدوری کرے اور مزدوری لینے کا جب وقت آئے تو انسان مالک سے ہٹ جائے، چھپ جائے یا ادھر ادھر غفلت کا شکار ہو جائے، تو ایسے آدمی کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ تو اسی طرح عید الفطر کی خاص طور پر جو رات ہے یہ تو مزید عبادات کی رات ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم خشوع خضوع کے ساتھ رہیں، تاکہ اگلے دن جو ہم اپنی اجرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے مزدوری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو 100% اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کر سکیں، نہ یہ کہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی رہ جائے۔ اب یہ کہ عید الفطر کی کیا فضیلت ہے، اس کے متعلق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 4 چیزیں بہت پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے 4 دن ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی طرح مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کے ان کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اسی طرح 4 بندے ایسے ہیں جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور اسی طرح 4 بندے وہ ہیں کہ جنت جن کی خود مشتاق ہے، شوق رکھتی ہے کہ یہ 4 آدمی اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ وہ 4 دن کون سے ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان و شوکت والے دن ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ رب العزت نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی کے اندر انسان اللہ رب العزت کے سامنے جو بھی دعا کرے، اللہ رب العزت اس دعا کو اپنے دربار عالی کے اندر شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ دوسرا دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے
کہ جس وقت 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، عرفہ کا دن آتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے خطاب فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت متوجہ ہو کر ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنی مشقت برداشت کی، پراگندہ حال ہیں، غبار آلود ہیں، سب سے پہلے کہ انہوں نے کتنا خرچہ برداشت کیا، پھر یہ کہ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور کتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد آج اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جمع ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ سارے گواہ رہو کہ ان سب کو میں نے معاف فرما دیا ہے، ان سے پہلے جتنی خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئی ان کی زندگی کے اندر، میں نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ تیسرا کون سا دن ہے؟ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے، کہ قربانی کے دن جس وقت انسان جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس کا پہلا قطرہ خون کا اس کا زمین پر جب لگتا ہے، تو پہلے قطرے کے لگنے کے بعد اللہ رب العزت اس بندہ کے جو قربانی کرتا ہے اس کی پچھلے سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا دن کون سا؟ عید الفطر کا دن ہے، کہ عید الفطر کا دن جب آتا ہے اور انسان نماز کے لیے نکلتا ہے، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں اور ان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنی آج مزدوری طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اجرت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ ہر مزدور آخر کے اندر اپنی اجرت اور مزدوری طلب کرتا ہے، تو اسی طرح یہ میرے بندے بھی آج مزدوری اور اجرت کو طلب کرنے کی خاطر جا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے رکھے، رات کا قیام کیا اور سارا مہینہ میرے احکامات کی پابندی کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، لہٰذا تم لوگ گواہ رہو کہ ان سب کے گناہوں کو میں نے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیا۔ اور باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے، منادی ایک اعلان کرتا ہے کہ اے محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اس حالت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے عید الفطر کی۔ چنانچہ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، ایک رجب المرجب ہے، اور ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور رجب کا مہینہ الگ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا مقام اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، ان کا مقام بھی اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکی تھی، اور دین کی وجہ سے اس نے مشقت اور تکلیف اور مصائب کو برداشت کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام بھی دیا کہ جنت کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقام اور مرتبہ دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے 4 مرد ایسے ہیں کہ جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اہل عرب میں سے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جائیں گے، اور اسی طرح روم میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جائیں گے، اور فارس میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اہل حبشہ میں سے یعنی حبشہ میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی وہ ہیں کہ جنت خود ان کی مشتاق ہے، شوق رکھتی ہے کہ وہ آدمی جنت کے اندر آ جائیں۔ وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے آپ نے فرمایا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا آپ نے فرمایا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ وہ ہیں کہ جنت خود ان کی مشتاق ہے کہ یہ آدمی آئیں اور ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو محبوب ترین دن 4 ہیں، وہ ان میں سے ایک دن کے عید الفطر کا دن ہے، چونکہ مزدوری حاصل کرنے کا دن ہے،
اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے اور گریہ ساری کرنے کا دن ہے، اور اس لیے اس دن کے اندر ہمیں بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ہے کہ عید الفطر جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک مسئلہ چلتا ہے صدقۃ الفطر کا، اور اس کے متعلق اکثر ساتھی پریشان رہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، کس کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، کن کو دینا چاہیے، اور اس کا وقت کون سا ہے۔ چنانچہ اس کی مقدار کیا ہے، تو آج آپ کے سامنے ہم بتاتے ہیں کہ صدقۃ الفطر در حقیقت یہ اس آدمی پر واجب ہو جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی صدقۃ الفطر کا ہے۔ تو آپ اس چیز کے اندر آپ پریشان ہوں گے کہ زکوٰۃ کا کون سا نصاب ہے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، وہ جنس موجود ہو یا اتنی مالیت اگر کسی کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ باقی یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس سونا ہی ہو یا کسی کے پاس چاندی ہی ہو، بلکہ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ وہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس نقدی مال رکھا ہوا ہے، یعنی نقد رقم ہے، کیش رکھا ہوا ہے، اور اس کی مالیت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، یا یہ کہ اس کے پاس اتنی پراپرٹی موجود ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہے اور اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی موجود نہیں ہے۔ میں ضرورت کی بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کے اندر جو چیز شامل ہے، جو چیز داخل ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس رہنے کے لیے بہت قیمتی گھر ہے، کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، اور اسی طرح اس کے پاس نوکر ہیں، چاکر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ملازم ہیں، خدام ہیں، تو یہ ساری چیزیں ضرورت کے اندر داخل ہیں، ان چیزوں کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ما سوا اسی طرح اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ بھی نکال کر دیکھیں گے کہ اگر کسی کے پاس اتنا نقد موجود ہے، رقم موجود ہے، کیش موجود ہے، خواہ پراپرٹی کی صورت کے اندر ہو یا مال کی صورت کے اندر ہو، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہو، اور آج کل کے اعتبار کے مطابق تقریباً اس کی مالیت 50-60 ہزار کے قریب ہے، یا یہ کہ کسی کے پاس نقد تو موجود نہ ہو لیکن مال تجارت موجود ہو۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی مال وغیرہ خریدا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور اس کے ما سوا یہ ہے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی گھر کے اندر ایسا سامان موجود ہوتا ہے جس کو استعمال کرنے کی پورا سال نوبت نہیں آتی، تو ایسے سامان کو بھی ہم شمار کریں گے۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے آدمی پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب کیا مطلب، کسی کے پاس سونا ہے جس کی مالیت 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، یا کسی پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی بقدر کسی کے پاس مالیت موجود ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ایک ہی نصاب ہوتا ہے، سونا ہے یا چاندی ہے یا صرف مال ہے یا مال تجارت ہے یا گھر کا سامان ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ان ساری اجناس میں سے تھوڑا تھوڑا موجود ہوتا ہے۔ مثال کے پاس کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا مال تجارت ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا کیش موجود ہے، اور کوئی ساتھی ایسا ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا گھر کا سامان ایسا ہے جو ضرورت سے زائد ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے، اگر اکٹھا کرنے کے بعد ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے آدمی پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اب دوسری بات ہے کہ جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا تو وہ کس کی طرف سے ادا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی اس اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا جو اس کی اولاد نابالغ ہے، چھوٹے بچے ہیں، ابھی تک بلوغت کی سن کو نہیں پہنچے، ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس یہ شرط ہے، بشرطے کہ وہ چھوٹی اولاد جو نابالغ اولاد ہے اس کے پاس اپنا مال موجود نہ ہو، اگر نابالغ اولاد کے پاس اپنی مالیت اتنی ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے تو پھر اس کے مال میں سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد بڑی ہے، بالغ ہے، لیکن وہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، تو وہ بھی چھوٹے بچے کے حکم میں ہے۔ تو جس طرح والد کے ذمہ چھوٹی اولاد یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح وہ اولاد جو بالغ ہو چکی ہے لیکن وہ مجنون اور دیوانی ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرنی پڑے گی۔
ہاں البتہ جو بیوی ہے بیوی کی طرف سے ادا نہیں کرے گا بیوی صرف اپنی ذات کی طرف سے خود ادا کرے گی، نہ بھائیوں کی طرف سے کرے گی، نہ بیٹوں کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، بلکہ وہ صرف اپنی ذات کی مکلف ہے، اپنے جسم کی طرف سے صدقۃ الفطر وہ ادا کرے گی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر خاوند اپنی رضامندی سے بڑی اولاد کی طرف سے بھی، یعنی باپ ہے، باپ اگر اپنی خوشنودی سے چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر دے، بڑی اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر دے، اسی طرح بیوی کی طرف سے بھی دے دے، تو پھر خوشنودی کی صورت کے اندر سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس صورت کے اندر یہ اس کے اوپر واجب نہیں، بات ہو رہی ہے وجوب کی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کن کو دیا جائے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ جیسے پہلے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ جن چیزوں کو، یعنی زکوٰۃ کے جو لوگ مستحق ہیں وہی لوگ صدقۃ الفطر کے بھی مستحق ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آدمی اپنے اصول اور فروع کو ادا نہیں کر سکتا۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے دادے کو، پردادے کو، اسی طرح اوپر چلتا جائے سلسلہ، تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر یعنی ان کو دینا جائز نہیں۔ اسی طرح فروع کو بھی نہیں دے سکتا، مثلا بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا، پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو بھی آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کوئی آدمی مالدار ہے، غنی ہے، یعنی خود جو مالک ہے نصاب کا، خود صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے، تو آپ اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ چوتھے نمبر پر آپ سید خاندان جو ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید خاندان سے کون مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب کی اولاد ہے، حضرت عقیل کی اولاد ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اسی طرح حارث بن عبد المطلب۔ یہ 5 گھرانے ہیں جن کو سید خاندان کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ جس طرح آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اسی طرح صدقۃ الفطر بھی آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اس کی مقدار کیا ہے؟ تو اس کی مقدار کے متعلق ہے کہ سب سے پہلے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب آخر ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ صدقۃ الفطر کو تم ادا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمہارے اوپر فرض قرار دیے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ چنانچہ اس کی کیا مقدار ہے؟ تو انہوں نے مقدار بیان فرمائی کہ اگر آپ گندم میں سے ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا نصف صاع ہے، اور اگر آپ غیر میں سے یعنی گندم کے علاوہ جو میں سے دینا چاہتے ہو، کھجور ادا کرنا چاہتے ہو یا کشمش دینا چاہتے ہو، تو اس صورت کے اندر پورا صاع دینا پڑے گا۔ اس کی یعنی آج کل اس کی صورت کیا بنے گی صاع؟ تو اس سے علماء کرام احناف یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گندم کا ادا کرنا چاہے صدقۃ الفطر تو وہ 2 کلو ادا کرے، اور اگر کوئی آدمی جو کا ادا کرنا چاہتا ہے، کشمش کا ادا کرنا چاہتا ہے یا کھجور کا، تو 3.5 کلو ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور آج کل اس کے اندر سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ تقریباً مالدار آدمی ہے، غریب ہے، متوسط ہے، ہر آدمی ہی تقریباً صدقۃ الفطر وہ اگر ادا کرتا بھی ہے تو گندم سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر دنیا کے اندر، پبلک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، مالدار ہیں، متوسط ہیں اور بالکل کمزور ہیں، یعنی متوسط سے بھی نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کشمش میں سے ادا کیا کریں، اور جو متوسط قسم کے لوگ ہیں تو وہ کھجور کا ادا کر لیا کریں، اور جو بالکل بیچارے سادے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ صدقۃ الفطر گندم کی طرف سے ادا کی، یعنی گندم ادا کر دیا کریں۔ تو اس وجہ سے لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی ہی تقریباً صدقۃ الفطر وہ گندم ہی کا ادا کرتا ہے، یہ مناسب نہیں، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہم لوگ 5 قسموں میں سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ گندم کا ادا کرتے تھے، جو کا کرتے تھے، پنیر کا کرتے تھے، کھجور کا کرتے تھے اور کشمش کا کرتے تھے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کشمش یا کھجور کا ادا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی تنگ دستی کے اندر گزری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا، دل تھا، وہ بہت زیادہ سخی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فقراء کو خوش کیا، خالی کبھی نہیں لوٹایا۔ تو ہم بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور صدقۃ الفطر کشمش یا کھجور کا ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس کا تھوڑا سا ریٹ مارکیٹ کے اندر گندم کے ریٹ سے زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس صدقۃ الفطر کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی اس روایت کے راوی ہیں،
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا، اور اس کی دو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جتنے روزے رکھی اس کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، یا آپ کی زبان سے کوئی لغو بات نکلی، یا ایسی کوئی ناپسندیدہ بات نکل گئی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے، یا ایسی بات ہے کہ جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزوں کے اندر جو کمی بیشی رہ گئی ہے، اللہ رب العزت اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دیں گے۔ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہے، تو اس عید الفطر کے اندر وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، وہ بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ عید کی خوشیوں کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی ہے کہ اس کا وقت کون سا ہے، کس وقت دینا چاہیے۔ اصل تو اس کے وجوب کا وقت عید الفطر کے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ جیسے عید الفطر کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد صدقۃ الفطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی آدمی صدقۃ الفطر یعنی عید الفطر کے سورج کے نکلنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں سے بھی صدقۃ الفطر نہیں دیا جائے گا، یعنی اس پر واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ صدقۃ الفطر عید الفطر کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو والد اس کی طرف سے بھی ادا نہیں کرے گا، یعنی اس کی طرف سے واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عید الفطر کے سورج کے نکلنے کے بعد صاحب نصاب بنتا ہے اور اس کے پاس 52.5 تولہ کی بقدر مالیت آتی ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ یہ اس پر واجب ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت، یعنی جیسے سورج طلوع ہوا تو اس وقت آپ صاحب نصاب تھے، مالک تھے اور آپ کی جان تھی، تو اس وقت یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر واجب ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت اہم مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے اس کی عرض کر دی۔ البتہ اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے اندر ویسے تو اجتماعیت ہے، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی دن ہی مالک بن گیا سورج طلوع ہونے سے پہلے تب بھی اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا۔ البتہ زکوٰۃ کے واجب یا فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ کسی کافر فقیر کو نہیں دے سکتے۔ صدقۃ الفطر کا یہ بھی حکم عام ہے کہ آپ کافر فقیر کو بھی دے سکتے ہو۔ تو اس وجہ سے ان فرق کو، جو دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیں اور اس کی تفصیل کو بھی ذہن میں رکھیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر کے سارے فوائد اور فضائل بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقۃ الفطر کو بھی عمدہ طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔